میری والدہ کا. یہ لفظ خود اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. کیونکہ جب یحییٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو رہا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا آیت نمبر 14 کے اندر سورہ مریم کے اندر برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. یحییٰ علیہ السلام یہ فرما بردار ہوں گے، خوش اخلاق ہوں گے اپنے والدین کے ساتھ، اور وہ جبار اور کیا کہتے ہیں ظالم اور گنہگار نہ ہوں گے. یحییٰ علیہ السلام. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ برم بوالدتی. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرنے والا، اچھے اخلاق والا ہوں گا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا. عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی خدمت کا تذکرہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا. یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، والدین کی خدمت کا تذکرہ ہوا، اور کہا گیا کہ میں ظالم نہیں اور نہ ہی عصیہ گنہگار ہوں. معلوم ہوا ان آیتوں سے یہ کم سے کم یہ بات نکلتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے انسان ظالم نہیں رہے گا، دل نرم رہے گا، عصیہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. اسی طرح والدہ کی خدمت کرنے سے یا والدین کی خدمت کرنے سے انسان ظالم نہیں بن سکتا، جابر نہیں بن سکتا، شقیہ بدبخت اور بدقسمت بھی والا بھی نہیں ہو سکتا. جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین خدمت نہیں کرتے ہیں، وہ ظالم قسم کے بھی ہو جاتے ہیں، ظالمانہ صفات ان کے اندر آ جاتی ہے، بدبخت اور بدقسمتی ان کو گھیر لیتی ہے، پریشان حال ہوتے ہیں. کیوں؟ والدین خدمت نہ کرنے کی وجہ سے. آیت نمبر 33 عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. اس کے آگے ہے آیت نمبر 32 ہو گئی. آیت نمبر 33 میں والسلام علی یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا. آگے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ سلامتی ہو علی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. ابھی گہوارے میں ہے اور یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، گود میں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ساری باتیں کر رہے ہیں. یوم اموت، اور سلامتی ہو مجھ پر جب میں مروں گا. معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آنی ہی ہے. وہ یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں اس وقت بھی مجھ پر سلامتی ہو. یہ سلامتی ہے، سلامتی سے بھرا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 34 کی طرف ہم آئیں گے، مگر سورہ آل عمران کی آیتیں دیکھنے کے بعد انشاءاللہ یاد رہے گا تو بالکل اس طرف آئیں گے کہ آیت نمبر 34 میں بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرتا ہے. آئیے واپس سورہ آل عمران کی طرف. سورہ آل عمران میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتنی ساری باتیں اپنی قوم کو بیان کی، اس کے آگے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو، میں تمہارے پاس بہت بڑی بڑی نشانیاں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. انی اخلق لکم من الطین، کہ بے شک بہت اہم آیتیں ہیں، بہت گہرائی اور گہرائی والی آیتیں ہیں، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بے شک میں پیدا کرتا ہوں. کیا الفاظ ہے؟ انی اخلق، خلق یعنی پیدا کرنا. بے شک میں پیدا کرتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی ایک مورتی، پرندے کی شکل میں بناتا ہوں تمہارے لیے. فَأَنفُقُ فِيهِ، پھر اپنی طرف منسوب کیا اور کہا پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. فَأَنفُقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. دیکھو کیا انداز ہے قرآن مجید کا، ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر حق واضح کرتا ہے. تھوڑا بھی گڑبڑ نہیں ہو سکتی الفاظ میں. اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر وہ ہو جاتا ہے ایک
زندہ پرندہ اللہ کے حکم سے۔ پھر سے آیت کو دیکھیے، اب لفظی ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل، پرندہ بناتا ہوں مٹی سے جو کہ پرندے کی شکل کا ہوگا، اور پھر اس میں پھونک میں مارتا ہوں۔ اس کے بعد ہونا چاہیے تھا فَأَكُونُ، یا پھر میں اس کو بنا دیتا ہوں ایک پرندہ، ایسا نہیں ہے فَيَكُونُ، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اب ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی میں کر دیتا ہوں ایسا نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کیا کیا ہے؟ مٹی سے اس پرندے کو بنانا۔ دوسرا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے اس میں پھونک مارنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ پھر وہ ہو جاتا ہے زندہ پرندہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وہ ہے کہ دو کام عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، ایک مٹی سے پرندہ بنا رہے ہیں مٹی کی شکل کا، دوسرا اسے پھونک مار رہے ہیں، تیسرا جو کام ہے وہ اللہ کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے زبردست پیغمبر اور نبی ہونے کے باوجود پرندے کو خود سے زندہ نہیں کر سکتے، خود سے اس میں جان نہیں ڈال سکتے، بلکہ وہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کام کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، تو یہ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہی ہیں جو خرق عادت جو عمل ہوتا ہے، غیر معمولی جو واقعہ ہوتا ہے، جو بغیر کسی ذریعے کے جو کام ہوتا ہے، اس کو معجزہ